کو اعتراض ہو سکتا ہے. ریسٹورینٹ ہوگا, ایک اس کے اندر ہوٹل بھی ہوگا, ریسٹورینٹ ہوگا, تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا وہاں صرف مسلمان کھانا کھانے تو نہیں جائیں گے, یا کوئی اسلامی وہاں فوڈ ہوگا ریسٹورینٹ میں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر کلچرل ایمینٹیز ہوئیں گی وچ انکلوڈ ایگزیبیشنز, یعنی اب ایگزیبیشنز ہال ہوئیں گے اس کے اندر. ایجوکیشنل پروگرامز اس کے اندر رن ہوں گے, یعنی کوئی اسکول بھی کھولے جائیں گے. کوئی اسلامک اسکول نہیں کھولے گا, اس کے اندر اسکول ہوگا جس کے اندر لینگویجز سکھائی جائیں گی, میوزک سکھایا جائے گا, آرٹ سکھایا جائے گا. ایک لائبریری ہوئے گی, ریڈنگ روم ہوگا, آرٹ اسٹوڈیو ہوگا. ان میں سے کسی چیز کا تعلق اسپیسیفکلی تو اسلام کے ساتھ نہیں ہے. چائلڈ کیئر سروسز ہیں, کیا مسلمانوں کے بچوں کی وہاں پہ صرف فلاح ہو رہی ہوگی؟ نہیں, وہاں تو کوئی بھی بچہ آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ا پریئر اسپیس انٹینڈیڈ to be run separately from Park 51 but open and accessible to all members, visitors of New York community. یعنی اس کے اندر ایک پریئر اسپیس ہوئے گی. یعنی اب آپ سوچیں کہ اس پوری بلڈنگ کے اندر, اس پورے جو چیز ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک اسپیس ہوئے گی جہاں پہ لوگ نماز پڑھ سکیں گے, جو کہ وہ بھی سب کے لیے اوپن ہوئے گی. اور اس کے اندر سپٹمبر 11 کا ایک میموریل بھی بنے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں میں بات کر رہا ہوں, ان میں سے مسجد کے لیے, مسجد بھی نہیں بلکہ اسپیس فار پریئر. تو اب اسپیس فار پریئر اگر ہے تو وہ تو جو ہر جگہ ہوتی ہے. میں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتا ہوں, کسی کو اعتراض ہے اس پہ؟ وہاں پہ کوئی مجھے نہیں کہتا. میرے خیال ہے کہ کتنے مسلمان وہاں, کوئی مسجد تو نہیں بنتی ہے نا, لیکن کبھی کبھی اگر میرے ساتھ کوئی ایک آدھ اور بھی ہوتا ہے تو ہم چھوٹی سی وہاں جماعت بھی کر لیتے ہیں 2 لوگوں کی, اور مسجد اور ایئرپورٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرمنل پہ کر رہے ہوتے ہیں, گیٹ کے اوپر کر رہے ہیں, ساری دنیا کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ایئرپورٹ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو. تو بیسیکلی نہ تو کسی کو نماز پڑھنے سے پرابلم ہے, نہ ہی پرے کرنے سے مسئلہ ہے. مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ اس کو پینٹ پوری بلڈنگ کو آپ کر دیتے ہیں یہ ماسک ہے, مسجد ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں یہ جو $4.8 ملین کی بلڈنگ خریدی گئی ہے, پلس یہ پروجیکٹ $100 ملین کا ہے, یعنی اس کے اوپر ٹوٹل جو خرچہ ہوگا وہ ایز آف ٹوڈے $100 ملین ایکسپیکٹڈ ہے. جب آپ اس $100 ملین کو مسجد بنا دیتے ہیں تو اعتراض مجھے بھی ہوگا, شاید سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے. سوچنے کی بات ہے, تھوڑا سوچیں نا, $100 ملین کی مسجد ہم بنا رہے ہیں کیا؟ پہلے تو یہ ایک سرین جھوٹ, ہم اس کو مسجد نہیں بنا رہے. تو اس کو مسجد, پہلے تو اس ایشو کو ختم کرنا چاہیے کہ اٹس ناٹ اے ماسک, یہ ایک کلچرل سینٹر ہے جو سب کے لیے اوپن ہوگا. تو اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں کیا بات ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی کوئی اور اسپیس, یعنی کوئی بھی آ کے نماز پڑھ لے, کوئی بھی ہندو بھی جا کے اس میں اپنی عبادت کر لے, تو کیا کوئی منع کرے گا؟ کوئی کرسچن وہاں پہ جا کے اپنی عبادت کر لے تو اس کو منع کرنا چاہیے. ماسک تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک کلچرل. تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ اس کو مسجد کا لیبل کیوں دیا ان لوگوں نے, اس بلڈر نے جس نے اس کو خریدا $4.8 ملین کا, اور جو اس کو $100 ملین جنریٹ کرنا چاہتے ہیں فنڈ ریزنگ. پرابلم یہاں ہے, ذرا سوچیں کہ ابھی تو $4.8 ملین اس میں انویسٹ ہوئے ہیں, پھر $100 ملین تک پہنچنے کے لیے فنڈ ریزنگ ہوگی, اور ہم بھولے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اور اس چیز کو اتنا فلیئر اپ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بڑھ چڑھ کر مقابلہ ہو جائے نا کہ جی یہ شاید کوئی مسلم ورسز اینٹی مسلم وار ہو رہی ہے تو اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے, چلو جی آؤ جی قدم بڑھاؤ ساتھیوں, اور جا کے جناب اس کو $100 ملین جو ہے نا اس کے لیے جمع کریں اور پھر اس پروجیکٹ کو بنائیں. خدا را ہوش کریں. ہر وہ مسلمان جو میری بات سن رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے. اگر آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں, ہم آپ کی کال بھی لے لیں گے. اگر آپ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور غلطی سے سن رہے ہیں تو ضرور کال کریں اور اپنی رائے دیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیں, اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آواز میں لبیک کہنا چاہیے. 1-888-999-6340 نمبر ہے, آپ کال کریں, آپ بتائیں, ہم آپ کی آواز بھی اس میں شامل کرنا چاہیں گے. اگر آپ کال نہ کر سکیں یا آپ یہ پروگرام نہ دیکھ سکیں, ابھی اس وقت بعد میں دیکھیں گے, تو ضرور ای میل کیجیے گا ayantv@gmail.com پہ, اور مجھے بتائیے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں.
اور اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ایک آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ یہ جگہ کون سی ہے. یہ دیکھیں نا کہ یہ آپ کتنی سینسیٹیو جگہ ہے. اب یہ اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حساس جگہ نہیں ہے یا اس کے ساتھ لوگوں کی فیلنگ اٹیچ نہیں ہے, یہ دیکھیں, سنیں یہ باتیں ذرا. The proposed site of a 13-story community center and Islamic prayer space. This is the Muslim community's effort to rebuild Lower Manhattan. The controversy? It's only 2 blocks from ground zero. This week, Sarah Palin upped an already raucous debate when on Twitter she called on peaceful Muslims to repudiate the plan, calling it a stab in the heart for America. سو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ 2 منٹ کے فاصلے پر جگہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا, پوری دنیا کو چینج کر دیا, اس جگہ کو ظاہر بات ہے لوگوں کے ایموشنز ہیں, ظاہر بات ہے بے شمار لوگ ہیں جن کے ایک تو کچھ لوگ جو اس شہر میں رہتے ہیں ان کے بھی اس کے ساتھ ایموشن اٹیچ ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جن کے کوئی 3,000 کے قریب لوگ ہیں جن کے ظاہر بات ہے کہ کوئی 30,000 ملنے والے رشتہ دار عزیز اقارب ہوں گے جن کے اس کے ساتھ ہیں, پھر ایز اے نیشن لوگوں کے اپنے ہوتے ہیں. تو ایسی, اور پھر جبکہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں اس میں کہیں بھی مسجد کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں ہے, مجھے تو یہ کہیں سے بھی مسجد نظر نہیں آتی. ایک کلچرل سینٹر ہے اور اس کو پروجیکٹ لیکن بہرحال ایسا کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مسجد ہے. اور صرف میں سمجھتا ہوں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات, کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ مسلمانوں کو کے جذبات کو فلیئر اپ کیا جائے اور ایک مسلم اینٹی مسلم ایک جنگ کی صورتحال بنا دی جائے, تاکہ مسلمان جو ہیں وہ جوق در جوق آئیں اور اس میں فنڈ ریزنگ کریں اور میک شور کریں کہ یہ جو ہے یہ بلڈنگ تیار ہو جائے اور بن جائے. اس سے الٹیمیٹلی کس کو فائدہ ہو؟ کون سا غریب مسلمان؟ اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھلے وہ نیو یارک میں رہتا ہو, اس کا اگر گھر فور کلوجر میں چلا گیا تو وہ ایک رات بھی آ کے گزار سکے گا اور اس کے لیے جگہ ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی فلاحی کام ہو رہا ہوگا, مثلا کوئی جاب لیس لوگ ہیں ان کو یہاں سے کوئی اس بلڈنگ سے پیسہ کما کے اور ان لوگوں کے لیے ان کو سپورٹ کیا جا سکے, یا اس بلڈنگ یا اس کمیونٹی سینٹر سے کوئی ایسی ریسورس جنریٹ کی جا سکے جو ان مسلمانوں کی یا ان انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہو جو لوگ اس کے چلو قریب نہیں رہتے ہو. نیو یارک میں رہنے والے انسانوں کی میں تو بات کروں کیونکہ کمیونٹی سینٹر آپ سب کے لیے بنا رہے ہیں, تو یہاں سے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ $100 ملین اگر انویسٹ ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی ایسا پروجیکٹ بنے جس سے انسانوں کے غریب آدمی کا بھلا ہو. امیروں کا بھلا ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ وہاں پر اگر آپ نے کوئی میوزیکل سینٹر کھول دیا ہے, کوئی آپ نے بینکویٹ ہال کھول دیے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ کھول دیا ہے, تو وہ تو پیسہ کمانے کا ایک کام ہو گیا نا, وہ فری تو نہیں ہوگا نا. یہاں تو آج کل تو مسجدیں بھی فری نہیں ہیں, آپ مسجد میں بھی جائیں عید کی نماز پہ تو آپ کو کار پارکنگ کے $20 دینے پڑتے ہیں. $20 نہ ہو تو آپ کو گالیاں سننی پڑتی ہیں, جو میں نے خود سنی ہیں. مطلب 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نماز پڑھنے گیا, وہاں ایک صاحب ایک نوجوان تھے, وہ مطلب انہوں نے پیسے دینے سے آنے کے, وہ تھا کیا کہ وہ بھی ایک ہوٹل کی لابی لی گئی تھی عید کی نماز کے لیے, اور وہاں پہ وہ ایک شخص ظاہر گزر رہا ہوگا, ہو سکتا ہے جاب سے آ رہا ہو, کہیں سے آ رہا ہو, تو اس نے اپنی گاڑی پارک کی اور وہاں پہ جو حضرات کھڑے تھے انہوں نے کہا جناب اسے پیسے مانگے. اس نے کہا بھی کس چیز کے پیسے؟ انہوں نے کہا جی تو یہاں پہ تو آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو پیسے دینے ہیں, یہ ہم کنٹریبیوشن لے رہے ہیں. تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی, جو ظاہر میں بھی ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں کہ آپ عید کی نماز جو لوگ پڑھنے آ رہے ہوں ان سے اس وقت پیسے کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ انسان ہر آدمی ضروری نہیں ہے کہ کوئی, یہی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے فیڈ بیک دی ہوئی ہے, جن کو آپ نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی مسجد میں آئیں گے تو گاڑی پارک کرنے کے آپ کو $20 دینے ہوں گے ورنہ گاڑی نہیں پارک کر سکتے. مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو کوئی بھی شخص وہاں سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھا نماز ہو رہی ہے, وہ فٹ کر کے وہاں آ جائے چلو یار نماز پڑھ لو. اب وہاں آپ اسے کھڑا کر کے اسے آپ پیسے مانگیں اور پیسے اگر وہ نہ دے تو آپ اسے لڑائی جھگڑا کریں. میں نے گالی گلوچ ہوتے دیکھی ہے, عید کی نماز پہ گالی گلوچ ہو رہی ہے, اور وہ حضرات جو بارش ہیں وہ نہ صرف نہیں کر رہے ہیں بلکہ انتہائی غیر شریفانہ لینگویج بلکہ سادہ لفظوں میں گالی گلوچ پر اترے ہوئے ہیں اس شخص کے ساتھ جس نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کیا کہ میں پیسے دوں, یا اس نے اس سے انکار کیا کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو مطلب ہم نے مسجدوں کو اور اللہ کے گھروں کو بھی اس طرح کر دیا. تو مجھے
ہے کہ یہ بھی کوئی اس طرح کی ہی سچویشن ہے کہ جہاں پر $100 ملین لوگوں کے یہ جو جتنا بھی اس کو مسجد کا نام دیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ایک فوبیا کریٹ کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر ایک جوش ڈالا جائے کہ بھائی آؤ اور اس پروجیکٹ کو اگر تکمیل نہ بنا تو اسلام خطرے میں ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات وہاں پر ہونے جا رہی ہے کہ جس سے تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ بیسیکلی کون ہیں. میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو لائم لائٹ میں نام ہیں اس میں ہیں ہمارے امام صاحب امام فیصل عبدالرؤوف. ان کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے, یقیناً امام ہے اور یہ 27 سال سے 83 سے وہاں پر امامت کر رہے ہیں ہم نیو یارک میں مسجد کے. اور جو مسجد ڈیڈیکیٹڈ جہاں پہ یہ کرتے ہیں وہ مسجد الفرا ہے نیو یارک کے اندر, جس میں یہ 1983 سے امامت فرما رہے ہیں. اور بائی برتھ یہ ہیز کویتی, ان کے ابا ایجپشن اور اس لحاظ سے یہ ایجپشین نژاد امریکن ہو گئے. اور انہوں نے بنیادی طور پہ بی ایس کیا تھا فزکس, بیچلرس ڈگری ان کی فزکس کیا, مزے کی بات وہی ڈگری جو میرے پاس ہے. اور پھر انہوں نے پلازما فزکس کے اندر اس کو ماسٹرز کیا تھا. تو بیسیکلی امام صاحب جو ہیں امام فیصل جو ہیں بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انہوں نے فزکس کے اندر وہ کیا, پھر پلازما فزکس میں انہوں نے ماسٹر کیا. تو ماشاءاللہ اس لحاظ سے ایک سائنسدان ہو گئے, سائنس کے طالب علم تو کم از کم ہو گئے نا. تو یہ ان کا اور ان کی ہسٹری ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا اور یہ جارج ڈبلیو بش کے دور سے گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انہوں نے 2003 میں کلچرل اویئرنیس ایک ٹریننگ پروگرام تھا جو ایف بی آئی نے نیو یارک میں کیا تھا, اس کو انہوں نے لیڈ کیا. پھر اس کے علاوہ یہ مڈل ایسٹ میں بہت دفعہ یہ اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ اسٹیٹ اسپیکر کے طور پر ٹریول کر چکے ہیں ٹو کریٹ ریلیجیس ٹالرنس اینڈ اسلام ان امریکہ. یہ ان کا ٹاپک تھا. بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی وجہ ہے کہ چلو انہوں نے تو ماشاء اللہ بڑا گورنمنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. اور ان کے جو انہوں نے جو مختلف ان کی جو کیریئر اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیچنگ کی, یعنی مدرس پڑھایا انہوں نے, ایز اے سیلس مین رہے اور ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے کام کیا. تو یہ بیسیکلی امام صاحب جو ہیں وہ استاد بھی رہے, سیلس مین بھی رہے اور ریئل اسٹیٹ میں بھی رہے. 3 کتابیں بھی ماشاءاللہ ان کے کریڈٹ میں ہیں. اور 2003 میں انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کورڈوبا انیشیٹو کے نام سے کھولی اور وہ رجسٹر بھی ہو گئی ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن اینڈ رجسٹر کی. اس کے آفیسز نیو یارک میں اور کوالالمپور میں, یعنی ملیشیا میں اور کوالالمپور میں ان کا آفس ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ملیشیا میں آفس کیوں, نیو یارک میں تو اس بات سمجھ آتی ہے کہ چلو انہوں نے کورڈوبا جو تھا وہ اس کا انہوں نے آفس نیو یارک میں رکھا, لیکن ملیشیا میں کیوں؟ ملیشیا میں اس لیے رکھا کہ ماشاءاللہ امام صاحب جو ہیں ان کی جو پہلی وائف ہیں وہ امریکن اور انہوں نے پھر کنورٹ کیا, شی از اے کنورٹ امریکن. ان کی پہلی وائف, دوسری وائف جو تھی ان کی وہ ملیشین ہے. تو یہ جو دوسرا ان کا آفس ہے ان کی جو آرگنائزیشن کا وہ ملیشیا میں شاید اسی لیے ہے کہ ان کی جو دوسری بیگم ہے وہ ملیشین ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ان کی جو ڈیزی خان ہیں وہ ان کی وائف ہیں. اور یہ جو ہیں ڈیزی خان جو ہیں بیسیکلی یہ کشمیری ہیں اور انڈین کشمیری ہیں اور بائی پروفیشن انٹیریئر آرکیٹیکٹ ہیں. اور 2005 سے فل ٹائم یہ کام کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کی آرگنائزیشنز کے لیے اور ان کی ایز اے اسپوکس پرسن بھی کام کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ جو ڈیزی خان ہیں کشمیری ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی خاتون ہیں اور یہ ان کی اسپوکس پرسن